اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، اپنی جو گزشتہ کلاس ہے اس میں ہم نے سبق نظم و ضبط کے سوالات میں سے جز نمبر 1 جس کے ٹوٹل 7 سوال تھے، لیکن ہم نے 5 سوالات حل کیے. مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ لکھ لیے ہوں گے اور یاد کر رہے ہوں گے. تو وہیں سے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا لاسٹ کلاس میں اپنی، تو وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. اختتام ہم نے کیا تھا سوال نمبر 5 سے. آج کی کلاس کا آغاز سوال نمبر 6 سے ہوگا. اپنی بکس اپنے پاس رکھیں، پین اپنے پاس رکھیں، لکھ لیں اور یاد کر لیں. تو چلتے ہیں اپنی آج کی سرگرمی کی طرف. سوال نمبر 6 ہے، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے. سوال نمبر ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ سوالات حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوشچن پیپر پڑھتے ہیں یا آپ کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو سوال کو غور سے پڑھیں اور پھر جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے، جو آپ کے معلم نے یا جو آپ نے کلاس میں پڑھا ہے، اس کو ذہن میں اپنے لائیں تاکہ آپ اس کا درست جواب لکھ سکیں. اب سوال کیا ہے جی؟ ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے. منصوبہ بندی کا مطلب ہوتا ہے حکمت عملی. اپنے شب و روز، شب رات، روز دن کو کہتے ہیں، شب رات کو اور روز دن کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ سنوارنا، بہتر بنانا. تو جب ہم سبق پڑھ رہے تھے تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. یقیناً آپ کو کچھ اسکیچ آپ کے دماغ میں بن رہا ہوگا اس کے آنسر کا، اس کے جواب کا. تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے بہتر منصوبہ بندی سے طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے بہتر منصوبہ بندی سے طالب علم صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کر کے اسکول جانے، ناشتہ کر کے اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، سکول جانے، واپس آنے،
آرام کرنے کے اوقات مقرر کر کے اوقات مقرر کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، طالب علم کیسے بہتر منصوبہ بندی سے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نظم و ضبط سے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ دیکھیے، بہتر منصوبہ بندی سے طالب علم صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کر کے اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے کے اوقات مقرر کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، کہ اس کا کام یہ ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک جو اوقات ہیں ان کی اپنی ایک ترتیب بنائے کہ کس وقت میں نے کون سا کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ورزش کرنی ہے، کھیلنا ہے، اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد اسکول جانا ہے، اسکول سے واپس آ کے اتنی دیر آرام کرنا ہے، آرام کرنے کے بعد پھر پڑھنا ہے، پھر کھیل کا وقت جو ہے وہ مقرر کرنا ہے، اس کے بعد پھر پڑھائی کرنی ہے اور پھر سونا ہے۔ تو اسی طریقے سے، اسی میتھڈ سے وہ اپنی جو زندگی ہے اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ تو سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 7 ہے جی، ہمارا دین ہمیں کس قسم کے نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ سوال نمبر 7، ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ ہمارا دین اسلام، آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ بھی ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے اوقات سے لے کے رمضان کریم کے روزے رکھنے تک، زکوٰۃ اور حج کی جو ادائیگی ہے وہ ادائیگی کرنے تک ہمیں اسلام نظم و ضبط کا طریقہ، میتھڈ مکمل طور پہ سمجھا دیتا ہے کہ کس طرح اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اوقات مقررہ میں ہی نماز کی ادائیگی کرنی ہے، آپ نے اوقات مقررہ میں ہی جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، ادروائز نماز جو ہے وہ آپ کی قضا ہو جائے گی۔ پھر ایک امام صاحب کے پیچھے نماز کی ادائیگی، رکوع و سجود کی ادائیگی، اتحیات کی ادائیگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، وہ درس ہے نظم و ضبط کا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا دین ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ اس کے جواب میں لکھیں گے، ہمارا دین ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے؟ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی، نماز
پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ لکھیں مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی رمضان المبارک کے روزے اور تمام اسلامی افعال ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم کرتے ہیں۔ یہ تمام اسلامی افعال نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہیں۔ نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہیں۔ یہ تھے آپ کے جز نمبر 1 کے جو 2 بقیہ سوالات ہیں۔ اب آپ کے 7 سوال پورے ہو گئے جز نمبر 1 کے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 بھی بہت اہم ہے، دیکھیں کثیر الانتخابی سوالات سمجھیے گا۔ سبق میں جب ہم پڑھ رہے تھے تب بھی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا، یہ بڑا اہم کوشچن ہے۔ ایک اگر آپ درست کر دیتے ہیں تو پورا 1 نمبر آپ کو ملتا ہے، اس میں کٹنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سوال نمبر 1 ہے نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ جو اس کے آپشن ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں۔ اردو کا، بے ترکی کا، جیم فارسی کا، دال عربی کا۔ تو ہم نے سبق کے آغاز میں کیا پڑھا تھا کہ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے جی؟ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا درست آپشن ہوگا دال۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی صفیں ٹیڑھی بنانے سے، سوال نمبر 2، صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہم نے حدیث سبق میں پڑھی۔ اچھا، آپشنز ہیں پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں، دل، ٹھیک ہے جی۔ سوال ایک دفعہ پھر سنیے گا، صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں، دل، اللہ تعالیٰ کیا ٹیڑھے کر دیتا ہے جی؟ دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حشرات الارض سے کیا مراد ہے؟ حشرات کہتے ہیں زمین پہ رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے آپشن میں بھی جو پہلا آپشن ہے وہ یہی ہے، کیڑے مکوڑے، چرند، پرند، درندے۔ تو حشرات الارض سے کیا مراد ہے؟ کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے، کیا کوشش کرنی چاہیے؟ قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی۔ کیا کوشش کرنی چاہیے جی؟ ہمیں قطار بنانے کی، تاکہ نظم و ضبط کی آپ مکمل پابندی کر سکیں۔ آخری جز کے قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کا فرمان ہم نے سبق میں پڑھا، تو درست ترتیب کیا ہے؟ اتحاد، نظم و ضبط، ایمان۔ دوسرا ہے جی نظم و ضبط، اتحاد، ایمان۔ تیسرا ہے اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، ٹھیک ہے جی۔ اتحاد، نظم و ضبط، ایمان۔ دوسرا نظم و ضبط، اتحاد، ایمان، اور تیسرا اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ چوتھا ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ تو اس میں جو درست ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا یا جیم ہوگا، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ اتحاد، ایمان اور نظم و
ضبط. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد سوال نمبر 4 کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج کی کلاس میں. سوال نمبر 4 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. یہ کچھ الفاظ ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ایک کالم بنا لینا ہے. ایک طرف لکھنا ہے واحد اور دوسری طرف جمع. واحد جمع. ٹھیک ہے جی. الفاظ کو دیکھیے گا، میں پڑھ رہا ہوں الفاظ. جمع قاعدہ قواعد. واحد لفظ ہے قاعدہ اور جمع کیا ہوگی، قواعد. ٹھیک ہے جی. سبق اسباق. سبق اسباق. سجدہ سجود. اچھا اس کے بعد جو لفظ یہاں پہ کتاب میں موجود ہے مفادات. مفادات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، جمع میں استعمال ہوگا تو اس کا واحد لفظ ہوگا مفاد. ٹھیک ہے جی. مفادات جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہوگا مفاد. اس کے بعد خواہشات جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد لفظ ہے خواہش. خواہش خواہشات. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی مناظر. مناظر منظر. مناظر منظر. یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، اپنے پاس لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.